ظلم مقصد نہیں ہوگا، انصاف مقصد ہوگا، تو فیصلے منصفانہ ہوں گے۔ 3 طلاق کا مسئلہ جس طرح اٹھایا گیا اور جس طرح اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا، پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا، اور اب سپریم کورٹ کی طرف سے ہی پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ قانون وضع کرے، اور پارلیمنٹ نے قانون وضع کیا۔ 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں، ان کو جرم قرار دیا گیا، تو یہ ظاہر ہے کہ اسلام کے مطابق بات ہے، اسلام بھی اس کو جرم قرار دیتا ہے، اور ایک وقت میں 3 طلاق دینا کسی طرح درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی خلافت کے زمانے میں جو لوگ بھی اس طرح کی حرکت کرتے تھے ان کو کوڑوں سے مارتے تھے، کوڑوں سے مارتے تھے، اور ان کی طلاق کو ان پر لاد دیتے تھے، مر دیتے تھے، نافذ کر دیتے تھے سزا کے طور پر، تاکہ ان کا جہیز جائے، گھر جائے، پیسہ جائے، ولیمہ جائے، ساری بربادی مرد کی ہوتی تھی، عورت کی نہیں ہوتی۔ عورت کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی تھی، تعلق ظاہر میں ٹوٹ جاتا تھا، لیکن عدت گزرنے کے بعد عورت کی فوراً شادی ہو جاتی تھی، اس کو پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ مسئلہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ مرد طلاق دے دے اور عورت کا کوئی سہارا نہ ہو، گھر سہارا بنے نہ باہر کوئی سہارا بنے، اور اس کو زندگی کا انتظام نہ ملے، اور بچے ہوں تو بس وہ اسی طرح ان کو سنبھال کے زندگی گزارے، تو عورت مظلوم بنے، عورت پر زیادتی ہے، عورت پریشان رہے، ظلم کرنے والا شوہر اور سزا پائے بیوی، یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا نظام ہے، یہ کون سا عدل ہے؟ حضرت عمر جانتے تھے کہ عدل کے خلاف، اس لیے انہوں نے اپنے دور میں جو نظام تھا جس میں ساری ذمہ داریاں مرد پر ہوتی تھی، عہد نبوی میں، عہد صدیقی میں، عہد فاروقی میں، اور اس کے بعد طویل عرصے تک بلکہ آج تک بھی ساری ذمہ داریاں خرچ کی اور انتظامات کی مرد کی ہوتی۔ عورت کے گھر والوں کے لیے ایک پیسہ خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو ہندوستان میں ماحول ہے جہاں پر عورت پر جہیز کی ذمہ داری ڈال دی گئی، دعوت کی ذمہ داری ڈال دی گئی، بے شمار رسموں کی ذمہ داری ڈال دی گئی، یہ ذمہ داریاں، یہ رسمیں ظالمانہ ہیں، مجرمانہ ہیں، یہ مبتدعانہ ہیں۔ یہ زندگی ہماری بگڑی ہوئی ہے جس میں عورت مظلوم بنتی ہے، واقعتاً بنتی ہے، پھر وہ ان کی شکایت لے کر کورٹ جاتی ہے، پھر وہ شکایت آگے بڑھتی ہے اور اس پر بحث ہوتی ہے وزارتوں میں اور پارلیمنٹ میں۔ یہ سب نتیجہ ہے ہمارے اس بگڑے ہوئے معاشرے کا، جس کا یہ تلچھٹ ہے، یہ جس کی یہ گندگی ہے جو اچھل کر کہیں پہنچتی ہے۔ اگر وہی ماحول ہوتا جو ماحول عہد نبوی میں تھا، جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا، تو فیصلہ عمری کافی ہوتا، لیکن اس فیصلہ عمری کے لیے ضروری تھا کہ حاکم بھی مسلم ہوتا، جو پھر اس شوہر کے کوڑے لگاتا، اور بیوی کا جہاں تک تعلق ہے اس کو پورا سہارا حکومت کی طرف سے دیا جاتا، اس کے لیے انتظامات ہوتے، اسے کوئی پریشانی نہ ہوتی، بس جو تکلیف اس کے جذبات کو پہنچی وہ ضرور ہوتی، اور اس کے بعد اس کا انتظام ہو جاتا۔ جیسے ہی